داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب شریف میں حضرت امام جعفر صادق کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد طائی یہ اپنے دور کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، وہ ان کے پاس آئے اور کہا مجھے کچھ نصیحت فرمائے۔ تو امام جعفر صادق انہیں کہنے لگے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہے، میں کیا آپ کو کوئی واضح و نصیحت کروں؟ انہوں نے جواب میں کہا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے عظیم فرد ہیں، آپ کا منصب یہ ہے کہ آپ اپنے نانا کی امت کو درست سمت بتائیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب اتنا ایمان افروز ہے، فرمایا میں اس بات سے حیا کرتا ہوں، مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے قیامت کے دن میرے نانا امام الانبیاء علیہ السلام نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ میری اطاعت تجھ پر لازم تھی، تو نے اس کا حق ادا کیا۔ حضرت داؤد طائی کو فرمانے لگے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کو اتباع کو لازم قرار دیا اپنی امت پر، صرف نسب کے ساتھ اتباع رسول کا حق ادا نہیں ہوتا، اس کے لیے سنت رسول پر عمل کرنا ضروری ہے۔ حضرت داؤد طائی کہتے ہیں ان کی بات سن کر اس قدر مجھ پر رقت طاری ہوئی کہ جن کی تربیت حضرت امام زین العابدین کی آغوش میں ہوئی ہو، ان کے تقوی اور طہارت کا یہ عالم، تو ہم لوگ پھر کہاں کھڑے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہونا اس کا مطلب ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس خاندان عالی شان پر کوئی عمل سنت سے ہٹ کر نہ ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں انہی لوگوں کی شناخت رہ گئی جنہوں نے رسول پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا۔ ان کا بے تاج بادشاہ حضرت سفیان ثوری، صوفیاء میں بھی ان کا نام آتا ہے، فقہاء اور علماء میں بھی ان کا نام آتا ہے۔ یہ آئے حضرت امام جعفر صادق، حضرت سفیان ثوری سے امام جعفر صادق فرمانے لگے یا سفیان اذا انعم اللہ علیک، جب اللہ تجھے کوئی انعام عطا فرے، فاحببت بقاءها ودوامها، اور تیری تمنا یہ ہو یہ نعمت مجھ سے چھن نہ جائے، یہ میرے پاس رہے۔ حضرت جعفر صادق نے فرمایا فاحببت بقاءها ودوامها فاکثر من الحمد والشکر، اللہ کی حمد بیان کر، اللہ کا شکر ادا کر، اس لیے کہ فإن اللہ عز وجل قال فی کتابہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم نعمت اور زیادہ کر دیں گے۔ آج بہت سارے لوگوں کو مال کی تنگی کا بڑا کہہ لیں ایک شکوہ ہوتا ہے، شکایت ہوتی ہے، اس کا نسخہ بھی حضرت امام نے ارشاد فرمایا، فرمایا وَإِذَا اسْتَبْتَقْتَ الرِّزْقَ، جب تجھے رزق کی تنگی ہو جائے کیا کرو؟ فَأَكْثِرْ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ، کثرت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ، رب تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا استغفروا ربکم انہو کان غفارا، کثرت سے استغفار مانگو، گناہوں کی بخشش مانگو، اس لیے کہ وہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے تیز پانی برسائے گا، وہ بھر دے گا تمہارے کھیتوں کو، لبالب کر دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا، وہ تمہیں نیک اولاد بھی عطا کرے گا، وہ تمہیں مال بھی عطا کرے گا۔ یعنی فی الدنیا، حضرت امام کہتے ہیں دنیا میں وہ تمہیں پاک رزق عطا فرمائے گا، نیک اولاد عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور آخرت میں تمہیں جنت کے باغات عطا فرمائے گا۔ رزق کم ہو جائے
بادشاہ کی طرف سے تمہیں حکمرانوں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو پھر کیا کرو فَأَكْثِرُوا مِن قَوْلٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کثرت سے لا حول پڑھا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں بروں کی شر سے بچا لے بڑے بڑے حکیموں نے بڑے بڑے مہنگے نسخے رکھے ہوئے ہیں ہزاروں لاکھوں میں دیتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی آنکھ میں سے ایک شہزادے نے کتنے قیمتی نسخے اپنے نانا کی امت کو عطا فرمائے ایک راوی کہتے ہیں میں حاضر ہوا حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں تو آپ اپنے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے سبحان اللہ باپ بھی سید ہے بیٹا بھی سید ہے اور دنیا اکٹھی کرنے کی باتیں نہیں ہو رہی جیبیں بھرنے کی باتیں نہیں ہو رہی دل نور معرفت سے بھرنے کی باتیں ہو رہی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا او کما قال اور سبحان اللہ باپ ہو جعفر صادق جیسا تو بیٹا بھی پھر موسیٰ کاظم ہی ہوتا ہے اللہ اللہ راوی کہتا ہے دخلت علی جعفر و موسیٰ بین یدیہ میں حضرت جعفر صادق کے پاس گیا موسیٰ کاظم سامنے بیٹھے ہوئے وَهُوَ يُوصِيهِ وہ اپنے بیٹے کو وصیت فرمایا یا بنی من قناع اے میرے بیٹے جس نے قناعت اختیار کی قناعت کا معنی کیا ہے تھوڑے پر بھی راضی ہو جائے فرمایا یا بنی انہ من قناع بما قسم اللہ له استغنا رب نے جتنا دیا ہے اس پر قناعت اختیار کرے اللہ اس کو غنی کر دے اور فرمایا ومن مد عینیہ الی ما فی ید غیرہ مات فقیرا جو لوگوں کے پیسے دیکھتا رہا لوگوں کی کاریں کوٹھیاں سواریاں جدادیں محلات دیکھتا رہا جو کچھ لوگوں کے پاس ہے وہی دیکھتا رہا اور منہ میں پانی آتا رہا فرمایا ومن مد عینیہ الی ما فی ید غیرہ جو لوگوں کی ملکیت کو دیکھتا رہا وہ مرے گا کیسے وہ فقیر ہو کر مرے گا اس کے پاس بہت کچھ بھی ہو پھر بھی وہ فقیر ہو کر مرے گا کیا مطلب فرمایا اس کے اندر سے تمام ساری زندگی نہیں رہی وَمَن لَمْ يَرْضِ اور جو راضی نہ ہوا کس پر بِمَا قَسَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ جو اللہ نے اس کے لیے تقسیم کر دیا جو اللہ نے اس کو دے دیا ہوگا کیا اتہم اللہ تعالی فی قضائہ فرمایا پھر ایک وقت آئے گا وہ اللہ کی تقدیر پر تہمتیں لگانے لگے گا رب میری تو سنتا ہی کوئی نہیں رب پتہ نہیں کن کی سنتا ہے اس بات میں آتا ہے دنیا میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھو اور دین میں اپنے سے بڑے کو دیکھو اور ارشاد فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے من کشف حجاب غیرہ جو لوگوں کے پردے کھولنا شروع کر دے ان کشفت عورات بیتہ فرمایا اس کے گھر کے راز لوگوں کے سامنے کھولنا شروع ہو جائیں گے جو لوگوں کو ذلیل کر رہا ہے رب اس کو ذلیل کر دے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم یہاں پردے ڈالو اللہ حشر کے دن پردے ڈالے یہ ایک سید اپنے سید بیٹے کو نصیحت کر رہا اللہ اللہ فرمایا ومن صلی سیف البغاء جس نے بغاوت کی تلوار اٹھائی جس نے ظلم جبر کا رستہ اختیار کیا لوٹ مار شروع کی من صلی سیف البغاء جس نے بغاوت کی تلوار اٹھائی قتل بھی وہ اسی تلوار سے خود قتل ہو جائے من احتفر لأخیہ بئرن جس نے کسی اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودا کہ وہ گرے گا اور مر جائے گا فرمایا سقط فیہا وہ خود ہی اس گڑھے میں گر جائے گا فرمایا ومن داخل السفہاء جو بے وقوفوں کے پاس بدعمل لوگوں کے پاس اور جو اس طرح کے بے ضمیر لوگوں کے پاس آنا جانا شروع کیا حقرا وہ ذلیل ہو جائے گا اور اگلی بات بھی بڑی کمال ارشاد فرمائی ومن خالط العلماء فقرا جو علماء کے پاس بیٹھتا رہا وہ عزت و وقار والا ہو گیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے ساری دنیا کے غموں میں سے ایک ہی غم اپنا لیا کہ وہ دین کی خدمت کرتا ہے وہ دین پڑھتا ہے پڑھاتا ہے رب اس کو بڑا عزت کا
رزق عطا فرمائے گا۔ کبھی شہنشاہوں نے بھی اپنے بچوں کو اس طرح کی باتیں سنائی؟ یہ کوئی لوگ تربیت کرتے ہیں جنہوں نے نیک لوگوں کی آغوش میں خود تربیت کی۔ قرآن پاک نے فرمایا اے مصطفیٰ آپ کہہ دیں میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میں تمہیں کہتا ہوں میرے قرابت داروں سے محبت۔ نبی پاک علیہ السلام کی آل سے محبت کا مطلب یہ ہے جو وہ ارشاد فرما رہے ہیں اس پر عمل کرو۔